یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں جلد کوئی خوشی دینے والا ہے۔ یہ خاص نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لو۔ دیکھو مایوس مت ہو، اب قبولیت کی گھڑی زیادہ دور نہیں ہے۔ تم دیکھو گے اللہ پاک خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک پہنچے گا۔ تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً اللہ بھی نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں تم رو رہے ہو اور وہاں اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں وہی ملے گا جو تم نے تہجد کی دعا میں مانگ رکھا ہے۔ تم ماضی کے دکھ بھول جاؤ گے، اللہ تمہیں اتنا نوازے گا۔ ذرا انتظار کرو، تمہاری دعا اور تمہارا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جلد تمہاری کہانی مکمل کر دے گا۔ اور اللہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے، مگر یقین رکھو کبھی تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ ڈرو نہیں اور نہ غم کرو، ہم یقیناً تمہیں بچانے آ رہے ہیں۔ کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں؟ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈالتے ہو؟ جب تمہارا پروردگار تمہیں کہہ رہا ہے تو بے خوف ہو جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے وہ تمہیں بچے لے گا، مشکلات سے نکال لے گا، تو کس میں اتنی جرت کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ کسی اشارے کے انتظار میں ہونا۔ مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو تو جس رب نے تمہیں اتنے قریب کر لیا، کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ کتنا سکون ہے نا، کتنا خوبصورت دلاسا ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ ہوں، ہر حال میں ہوں۔ تم پریشان ہو، تم تکلیف میں ہو، تم لوگوں کی باتوں سے حوصلہ ہار رہے ہو، میں سب دیکھ رہا ہوں، میں سب سن رہا ہوں۔ دیکھو بس پریشان مت ہونا، مجھ پہ یقین رکھنا، میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ جانتے ہو تمہارے دل میں جو ایک اٹکی ہوئی ایک پکار ہے نا، اور لبوں پر یہ خاموشی ہے، یہی ادائیں تمہارے رب کو بہت پسند ہیں، اور یہی تمہارے لیے ساتوں آسمان سے کن لے کر آئیں گی۔ تم بس یقین رکھو، اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور دیکھنا کہ یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب اطمینان میں ہوگا، اور وہ تمہیں دعا کی توفیق اور صبر کا حوصلہ تبھی دیتا ہے جب وہ تم سے راضی ہوتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو تمہاری ہر خواہش پر کن کا حکم فرما دیتا ہے۔ اور پھر دیکھنا اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا، اور تم بھول جاؤ گے آزمائش کا دکھ، تمہارے صبر کا صلہ تمہاری خواہش کی قبولیت سے ملے گا۔ کیوں بے یقین ہوتے ہو؟ اپنے کسی انسان سے نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگا ہے۔
جس کے خزانوں میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ یقین رکھو وہ عطا کرے گا کیونکہ وہی عطا کر سکتا ہے۔ جانتے ہو اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر؟ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو، اور جانتے ہو تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے۔ اللہ جلد وہ خوشی نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم نے جائے نماز پر آنسو بہائے۔ کیا پتا اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو۔ اس انتظار کے بعد تمہاری دعاؤں کو ہی تمہارے نصیب کا حصہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر ان کہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ آزمائش انہیں کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پہ ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسوں اور اسی تڑپتے ہوئے دل کا سکون بن سکے۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر سے راستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے، انہیں پاکیزہ ہم سفر عطا کرتا ہے، اور ان کے ذکر کو امر کرتا ہے۔ کس نے کہا لاڈلوں کو تکلیف نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں مگر اس کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جو محبوب ہوتا ہے۔ یاد رکھو جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ڈانسز دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔